چین نے ایک بار پھر بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی کر دی۔ چین نے بھارت میں گھس کر فوجیوں کو جوتوں اور گھوسوں سے مارا۔ نئی تصاویر اور ویڈیوز نے بھارت میں کوہرام مچا دیا۔ نریندر مودی کی ساری جنگی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ لداخ میں بھارتی فوج کا ایک بھی منٹ رہنا مشکل ہو گیا۔ برفیلے پہاڑوں کی چٹانوں پر بھارتی فوجیوں کی لاشیں بچھ گئیں۔ بھارتی فوجیوں کو چین کے علاقے میں جا کر اپنا بدلہ لینا مہنگا پڑ گیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ یہ بھی بتائیں گے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد ایک بار پھر بھارتی فوجی اپنی ٹھکائی دوبارہ کروانے کیوں گئے۔ ناظرین، بھارت ایک بار پھر بڑی غلطی کر بیٹھا۔ بھارت نے LAC عبور کر کے چینی فوجیوں کو حراست میں لینے کی کوشش کی تو اس کے بعد بھارتی فوجیوں کی جو ٹھکائی ہوئی، جس کی ویڈیوز اور تصاویر چین نے اب جاری کر دی ہیں۔ یہ نئی تصاویر جاری ہونے سے بھارتی فوج کی چھترول پوری دنیا میں دیکھی گئی۔ ناظرین، چین نے بھارتی فوجیوں کو کیسے مارا، کیسے بھارتی فوجی گڑ گڑا کر اپنی جان کی بھیک مانگتے رہے، اس کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو بتاتے ہیں کہ چین اور بھارت کے مابین لداخ میں کچھ عرصے سے کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور ماہرین یہ شبہ ظاہر کر چکے تھے کہ چین کی جنگی تیاری کسی بھی وقت بھارت پر حملے کا باعث بن سکتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ بھارت کی چین کے خلاف کوئی بیرونی پالیسی ہو سکتی ہے۔ دوستو، لداخ کا محاذ اپنے مکمل جوبن پر تھا، لیکن اسی دوران نریندر مودی نے ایک ایسی غلطی کر دی جس وجہ سے لداخ میں اب تک کی کشیدگی جنگ کا خیمہ بن چکی ہے۔ دوستو، چین نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر فضائی کارروائی کرنے کا مکمل بندوبست کر رکھا تھا، کیونکہ بقیہ تمام ممالک کی طرح چین بھی اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے علاقے کو کسی اور ملک کے قبضے میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، لداخ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ چین لداخ پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور پاکستان کشمیر پر، لیکن بھارت ان دونوں پر غیر قانونی قبضہ کیے ہوئے ہے اور اب اس کا صلہ بھی لے رہا ہے۔ چین نے کن اطراف سے لداخ میں کارروائی کی ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو لداخ کونسلر کی جانب سے موصول ہونے والی تازہ ترین معلومات فراہم کرتے چلتے، جنہوں نے چینی فوج کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ چینی فوج کی پیش قدمی کی وجہ سے لداخ کا قریباً 500 کلومیٹر کا علاقہ اس وقت چین کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور وہاں پر کسی بھی بھارتی یا دوسرے ملک کے باشندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو، چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ہاتھوں ہمالیہ کی سرحد پر 2020 میں گلوان وادی میں چین بھارت تنازع کے دوران بھارتی فوج کے افسروں اور جوانوں کی خوب پٹائی کی تصاویر کے اجرا بھارتیوں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین کی فوج کے زیر حراست بھارتی فوجی طویل قطاروں میں پیدل چل رہے ہیں، جبکہ چینی دستے پہاڑی پر کھڑے ان کا مارچ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصاویر بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہی ہیں، کیونکہ بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی فوج نے سرحد پار کرنے والے چینی فوجیوں کو واپس دھکیل دیا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں دس دینا، باقی میں دس دینا۔ یہ تصاویر حقائق کو بے نقاب کر رہی ہیں کہ بھارت نے چین کو کیسے شکست دی۔ چین کے سوشل میڈیا پر حال ہی میں شیئر کی گئی نئی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح 2020 میں گلوان کے علاقے میں چین اور بھارتی فوجی جھڑپوں کے دوران چین نے بھارتی فوج کو سرحد پار واپس دھکیل دیا۔ ناظرین، چین کی PLA کی جانب سے حراست میں لیے گئے زخمی بھارتی فوجیوں کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فوج کی 16 بہار ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے فوجی اپنے کمانڈنگ آفیسر کو PLA کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ 16 جون 2020 کی BBC کی ایک رپورٹ میں بھارتی فوجی حکام کی طرف سے تصدیق کی گئی تھی کہ متنازع سرحدی علاقے میں چین نے بھارت کے 20 فوجیوں کو ہلاک کیا۔ BBC نے کہا کہ واقعے کے بعد تناؤ میں اضافہ ہو گیا اور گزشتہ 45 سال کے دوران اس سرحد پر یہ پہلی باقاعدہ جھڑپ ہے۔ ابتدا میں اس حوالے سے بھارتی فوج نے 3 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ دونوں طرف سے فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن بعد میں بھارت نے تسلیم کیا کہ زخمی فوجیوں میں سے بھی متعدد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق بھارتی پروپیگنڈے کے بعد چین کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر بھارت کی بہت بری شکست کی واضح شہادت ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ چین کی PLA نے کس طرح بھارت کے سینکڑوں فوجیوں کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان اسٹریٹجک فورم نامی صارف نے ٹویٹر پر زخمی بھارتی فوجیوں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 2020 کے چین بھارت تنازع کے دوران گرفتار کیے گئے مزید بھارتی فوجیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ سال 2020 کے آغاز سے لے کر چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی جاری ہے۔ اس حوالے سے چائنا ڈیلی نے
9 اکتوبر کی اشاعت میں چینی فوجی ذرائع کا حوالہ دے کر کہا کہ 28 ستمبر کو چین کی سرحد محافظ چین بھارت سرحد پر چین کی جانب ڈانگ شانگ کے علاقے میں معمول کا گشت کر رہے تھے تو بھارتی جانب سے ان کو بلا وجہ روکا گیا، جس پر چینی فوج کے افسران اور جوانوں نے ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کیا اور پیٹرولنگ مشن مکمل کر کے واپس آئے۔ ناظرین، اخبار نے چینی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ ڈانگ شانگ کا علاقہ چین میں شامل ہے اور اپنے علاقے میں سرحد پر گشت کرنا چین کے سرحد کے محافظوں کی قانونی ذمہ داری ہے۔ اخبار نے بھارت کی جانب سے سرحد پار کرنے والے چینی فوجیوں کی گرفتاری کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے اس کو جھوٹ پر مبنی اور حقائق کے برعکس قرار دیا۔ مزید برآں اخبار نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ اس کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ اکنامک ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ اتراکھنڈ میں بڑا ہوتی سرحد پر پی ایل اے کے 100 فوجیوں نے سرحد پار کی اور واپسی پر بھارت کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا، جس میں ایک پل بھی شامل تھا۔ صورتحال سے آگاہ حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ چین پی ایل اے کے فوجیوں کو مشرقی لداخ سے منتقل کر رہا ہے، جس سے وسطی سرحد پر خطرے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ 30 اگست کے واقعے میں پی ایل اے کے فوجیوں کا بھارت سے سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بھارتی فوج کی آمد سے قبل واپس آ گئے تھے۔ ناظرین، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 100 سپاہیوں کو 55 گھوڑوں پر مشتمل چینی فوج ٹنجن لا پاس اور 5 کلومیٹر تک بھارتی علاقے میں داخل ہو گئے۔ بھارتی فوج کے کم حوصلے اور اپنے علاقے کا دفاع کرنے میں عدم رضامندی کو اس سے بھی جانچا جا سکتا ہے کہ نئی دلی نے بھی تصدیق کی تھی کہ چینی فوجی اپنے فوجی گھوڑوں کے ساتھ بڑاہوتی کے علاقے میں ٹنجن لا پاس کراس کر کے گھاس کے ہمارے میدانوں تک آئے ہیں۔ اس کے برعکس چین کے آرمی چیف نے مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھارت کی مضبوط فوج چین کی پیپلز لبریشن آرمی کا مقابلہ کر سکتی۔ بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایم نروانے نے کہا کہ چین کی جانب سے مشرقی لداخ کے علاقے میں چین کی فوجی قوت اور انفراسٹرکچر کی ترقی باعث تشویش ہے اور بھارت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل دوسری سردیوں میں چین کی فوجی نقل و حرکت سے لائن آف کنٹرول جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس طرح مغربی سرحد پر پاکستان کے ساتھ ایل او سی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج اس جانب بھی اپنی موجودگی قائم رکھے گی۔ گزشتہ 17 ماہ سے چینی اور بھارتی فوجیں لداخ کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف علاقوں میں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور مذاکرات کے بعد مختلف مقامات سے واپس بھی گئی ہیں۔ تاہم فوجی مبصرین کا یقین ہے کہ بہت جلد بھارتی فوج کا ایک مرتبہ پھر چین سے پٹنے کا امکان اور بھارت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل دوسری سردیوں میں چین کی فوجی نقل و حرکت سے لائن آف کنٹرول جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس طرح مغربی سرحد پر پاکستان کے ساتھ ایل او سی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج اس جانب بھی اپنی موجودگی قائم رکھے گی۔ گزشتہ 17 ماہ سے چینی اور بھارتی فوجیں لداخ کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف علاقوں میں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور مذاکرات کے بعد مختلف مقامات سے واپس بھی گئی ہیں۔ تاہم فوجی مبصرین کا یقین ہے کہ بہت جلد بھارتی فوج کا ایک مرتبہ پھر چین سے پٹنے کا امکان۔ دی پرنٹ کو مختلف فوجی ذرائع سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کی نفسیاتی تربیت کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ یہ میڈیول پلوامہ میں ایلیٹ 15 کور بیٹل اسکول میں متعارف کروایا گیا۔ اس نفسیاتی میڈیول کے تحت ڈپریشن میں مبتلا بھارتی فوج کو ذہنی دباؤ سے نکالنا، انسداد دہشت گردی کے خلاف بہترین تربیت دینا اور کشمیر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے ہونے والے حملوں میں خود کا دفاع ممکن بنانا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس نفسیاتی تربیتی میڈیول میں عام اہلکار سے لے کر ہر سطح کے فوجی افسران کی تربیت کی جائے گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان اور کشمیر میں آزادی پسند انقلابی تنظیموں کی جانب سے حملوں کے بعد مقبوضہ وادی میں تعینات بھارتی فوج ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکی ہے، جس کے بعد بھارتی حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے فوج کے لیے نفسیاتی تربیت کا آغاز کر دیا ہے۔